السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ اللہب، سورۃ النصر، سورۃ الکافرون سے ہے۔ سبق اسٹارٹ کرنے سے پہلے پچھلی ویڈیو میں نے یہ بتایا تھا کہ غنہ کہاں پر کرنا ہے، کہاں پر نہیں کرنا، اس کے متعلق میں کچھ قواعد بتا دوں گا۔ تو سب سے پہلے اظہار ہے، نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر 6 حروف حلقی میں سے حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ان 6 حروفوں میں سے اگر کوئی حرف آ گیا تو وہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے۔ جیسے انعمت، آپ حضرات اس چیز کو دیکھ لیجئے گا جب آپ اپنا سبق کو یاد کریں یا کوئی بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ نون ساکن یا تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں۔ ان کے بعد اگر یہ 6 حروف میں سے کوئی حرف آ گیا تو آپ نے غنہ بالکل نہیں کرنا۔ غنہ کی معنی ہے ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھنے سے غنہ ہوتا ہے۔ جیسے میں یقولو، ایک میں مثال بتا رہا ہوں غنہ کی۔ سب سے پہلا نمبر جو قاعدہ ہے اس کا نام اظہار ہے، یعنی کہ ظاہر کر کے پڑھنا۔ نمبر 2 ادغام مع الغنہ۔ ادغام مع الغنہ کی 2 باتیں ہیں، ایک ہے ادغام مع الغنہ، دوسرا ہے ادغام بلا غنہ۔ ادغام مع الغنہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد یا نون میم واو، ان 4 حروفوں میں سے اگر کوئی حرف آئے تو وہاں پر ہم غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ دوسرا ادغام بلا غنہ، نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر لام اور را میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پر ہم ادغام بلا غنہ کریں گے، یعنی غنہ کے ساتھ ہم نہیں پڑھیں گے۔ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر حرف با آئے تو نون ساکن یا تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اسے اقلاب مع الغنہ کہتے ہیں۔ نمبر 4 اخفاء مع الغنہ۔ اخفاء مع الغنہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد 15 حروفوں میں سے تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، ان میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پر ہم اخفاء مع الغنہ کریں گے۔ اب چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ امید ہے کہ تمام حضرات کو اس سبق کا اور یہ جو قواعد میں نے بتا دیا سب کو امید ہے کہ یاد ہو جائیں گے اور ان کے مطابق اپنے سبق کو یاد کریں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہماری سورۃ اللہب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ صدق اللہ العظیم۔